أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت میں ہم جائیں گے، عیسائیوں نے کہا جنت میں ہم جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا جنت کے اندر وہی بندہ جائے گا جو اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے گا اور اسلام لائے گا۔ آج اللہ ان کا ایک شکوہ بیان فرماتے ہیں۔ شکوے سے پہلے بات سنیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور ان کے اندر بھی عالم تھے، اور اسی طرح یہودی بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، اور یہودیوں میں بھی بڑے بڑے ان کے عالم موجود تھے۔ اب جب بات چلنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے، تو یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب شذب نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں عیسائی تھے تو وہ بھی ضد میں آئے، وہ کہنے لگے یہودیوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے۔ اب جب یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو بچ کے وہاں پر جو موجود تھے تیسرا طبقہ مشرکین مکہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں؟ انہوں نے کہا نہ تم حق پر ہو نہ یہودی حق پر ہیں، حق پر ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تابعدار ہیں، ہم ان کی ملت کے ماننے والے ہیں۔ اب جب یہ ان کی درمیان میں آپس میں جھگڑا ہوا، اختلافات ہوئے، تو اللہ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ تمہارے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ والا جو جھگڑا ہے کہ یہودی حق پر ہیں یا عیسائی حق پر ہیں، یا مشرکین مکہ حق پر ہیں یا مسلمان حق پر ہیں، یہ فیصلہ وہاں پر ہوگا، تب پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے لیے پیغمبر بھیجیں، رسول بھیجیں، اللہ نے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائے ہیں، تاکہ میری الہ ہونے پر یہ دلالت کریں۔ اور جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے، پیغمبروں پر ایمان لے آتا ہے، رسولوں پر ایمان لے آتا ہے، تو اس بندے کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حالانکہ آگے اللہ خود فرماتے ہیں یہودی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، تو تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر آئے گا، تم نے اس کی کیا کرنی ہے جی؟ تصدیق کرنی ہے۔ اور انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تم نے تصدیق کرنی ہے۔ اب یہودیوں کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، اور اس طرح عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، لیکن یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سچے نہیں ہیں، اور یہ معاذ ان کی کیا ہے جی؟ ضد اور ہٹ درمی ہے، مانتے نہیں ہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان سچا پیغمبر ہے، تو ضد کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی نہیں مانتے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یہ اتنے بدبخت ہیں جو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں جی؟ ملت ابراہیمی کے تابعدار پیروکار مانتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑے ظالم ہیں، یہ اتنے ظالم ہیں کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ 6 ہجری ہے
6 ہجری کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا، صحابہ کو لیے اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر جب پہنچے حدیبیہ کا مقام آیا، مشرکین مکہ کے وفود آئے، وہاں سے ان کا ایلچی آیا، قاصد آیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہو جی۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر وہاں پر رک گئے، پھر وہاں پر کچھ معاہدہ ہوا، لیکن ان ظالموں نے اللہ کے پیغمبر کو مسجد حرام کے اندر آنے سے روک دیا جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہودی تو ایک طرف، عیسائی ایک طرف، تم سے بڑا تو بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت گاہوں سے کیا کرتے ہو جی؟ روکتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، عبادات کرنے سے روکتے ہیں۔ اب مفسرین نے کہا ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی، عیسائیوں نے بیت المقدس کو ویران کیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا اور مسمار کر دیا۔ اور اسی طرح جمہور نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو، باقی لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے تھے، مسجد حرام کو ویران کرنے کی کوشش کرتے تھے، مردار اندر ڈالتے تھے، اسی طرح مردار کی جو اوجری ہے وہ بھی مسجد حرام میں پھینکا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تم سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں کہ تم سے بڑا تو کوئی ظالم ہے ہی نہیں، کہ مسجد کی ظاہری صفائی بھی ضروری ہے اور باطنی صفائی بھی ضروری ہے۔ ظاہری صفائی تو یہ ہے کہ جھاڑو دے دینا، دھو لینا، ہر اعتبار سے صفائی کرنا، لیکن ایک باطنی صفائی ہے۔ باطنی صفائی یہ ہے مسجد کے اندر آنے سے پہلے مسجد کا جو حق ہے، پاؤں رکھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ پھر اب جب اندر آ جاؤ تو یہاں پر آ کر گپیں نہیں لگانی، باتیں نہیں کرنی، غیبتیں نہیں کرنی، فحش گوئی نہیں کرنی، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی طرح مسجد کے اندر آ کر دنیاوی باتیں نہیں کرنی اور دنیا کی کوئی چیز کا اشتہار بھی نہیں دینا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہو اپنی گمشدہ چیز کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر نے بددعائیہ جملہ دیا ہے، کہا کہ اللہ وہ چیز تجھے واپس نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسجد کے اندر آ کر لین دین مت کرو جی، کاروبار یہاں پر مت کیا کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر آ کر کاروبار کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس بندے کو یوں کہا کرو کہ اللہ تجھے تیری تجارت کے اندر نفع نہ دے۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر یہ بھی ہے کہ عام باہر کی جو معاملات ہیں وہ مسجد کے اندر نہ کریں۔ مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ ذکر و اذکار اور نماز ہو، تلاوت ہو جی۔ اب اس کے بعد اکثر پنجاب کے جو ایریے ہیں نا تو وہاں پر ایسی مساجد بھی ہیں جی جہاں پر اس قسم کے بھی اعلان ہوتے ہیں، باہر سبزی والا آ گیا جی، ریڑھی والا آ گیا، گوشت والا آ گیا، باہر فلاں ہو گیا، باہر دیگ آ گئی ہے، تو یہ اعلان بھی ہوتے ہیں جی۔ حالانکہ مسجد کے اندر اللہ کے پیغمبر نے حد جاری کرنے سے منع فرمایا ہے، مسجد کے اندر اللہ کے پیغمبر نے باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح مسجد کی ویرانی کا یہ سبب بھی بنتا ہے کہ چھوٹے بچے، ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایسے بچے جو بالکل نہ سمجھیں ان کو مسجد میں مت لایا کریں جی۔ ہاں سن تمیز ہے، سمجھتے ہیں، جن کا پیشاب رک گیا ہے ان بچوں کو آپ لے آیا کریں، تو عام بچوں کو مت لایا کریں۔ جمہور نے فرمایا اس آیت کا حکم عام ہے جی۔ اب آپ نے بعض مسجدیں ایسی بھی دیکھی ہیں جو لوگوں کے نام پر بنی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں والی مسجد ہے جی، شہروں والی مسجد ہے جی، پتہ نہیں کون سی مسجد ہے جی، ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی ہے۔ اب اس مسجد کے اندر دوسرے بندوں کو خام خواہ تنگ کرتے ہیں۔ جو بندہ مسجد کے اندر دین کے معاملے میں، عبادات، نمازیوں کی نماز پڑھنے کے اندر، عبادت کرنے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، یہ آیت اس بندے کے حق میں بھی ہے۔ لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ جب جہاد سے واپس آ رہے تھے، رات کی آندھی زیادہ سخت تھی، اندھیرا تھا، گرد و غبار تھی۔ اب صحابہ قبلے کی سمت ڈھونڈنے لگے، سوچ و بچار کرنے کے بعد سمت نہیں ملی۔ کچھ صحابہ نے منہ دائیں طرف کیا، کچھ نے بائیں طرف کیا، کچھ نے کس طرف کیا، نہ خیر نماز پڑھی۔ صبح کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ رات کو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق ہو یا مغرب ہو دونوں اللہ ہی کے لیے، تو آپ جس طرف آپ کا اس حالت کے اندر منہ ہو تو اللہ آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، وقالت اليہود، یہودی کہنے لگے لیست النصارى على شيء،
عیسائی کسی مذہب کے اوپر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں، لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی بھی کسی مذہب پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، یہودی تورات میں پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، مشرکین مکہ نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں، قَالَ الَّذِينَ، کہا ان لوگوں نے، لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جو نہیں جانتے ان جیسی باتوں کو، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے درمیان میں فیصلہ ہوگا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اور ومن اظلم ممن منع، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے، استفہام انکاری ہے جی، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی کہ وہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے جی، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، ان یذکر فیہا، یہ کہ مسجدوں میں ذکر و اذکار کیا جائے، فی اسمہ، اس کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لہم، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے کوئی حق، ان یدخلوہا، یہ کہ مسجدوں کے اندر داخل ہوں یا بیت اللہ میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا، جو بندہ بھی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتا ہے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزیون، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھو تو وہیں پر اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعتوں والا ہے، علیم، جاننے والا۔